آج بڑے ویمن رائٹس بنے پھرتے ہیں نا. آج تو عورتوں کے حقوق کی ہر آدمی بات کر رہا ہے, اس پہ نمبر ملتے ہیں آپ کو. اس دور میں کوئی بات کر کے دکھاتا ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹیوں پہ ایسا منہ بناتے تھے, یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. قرآن کہتا ہے قوم سے باپ چھپتا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے. ذلت سے نا منہ پہ رومال ڈال کے گھومتا تھا. لوگ کہیں گے ابے وہ آ رہا ہے, اس کی بیٹی پیدا ہو گئی, ابے وہی آ رہا ہے. گالیاں دیتے تھے لوگ, برا بھلا کہتے تھے. تو شرم سے کیا کرتا تھا, جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے, عزت دار آدمی ہو تو وہ قوم کو منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ منہ پہ کپڑا ڈال کے گھومے گا. یار کچھ دن یہ خبر جب پرانی ہو جائے گی تو پھر سوسائٹی میں چلوں گا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, قوم سے چھپتا پھرتا ہے. اور ظل وجهه مسودا وهو کظیم. قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے کہ اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے, کالا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اتنا ذلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور وہ کظیم, اور گھٹ رہا ہوتا ہے. آپ جب ٹینشن میں ہو نا اور ٹینشن نکال نہ سکتے ہو تو جو آپ مصیبت کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوتے ہو, اس عمل کو قزم کہا جاتا ہے عربی میں. قزم, اتنی بڑی مصیبت میرے پاس آ گئی, بیٹی کی پیدائش, فہو کظیم, اور وہ اس ذلت کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے, پیتا ہے. کیوں پی رہا ہوتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کہ کیا میں اس ذلت برداشت کر کے اس کو گھر میں برداشت کر لوں؟ ذلت تو ہوگی, انگلیاں اٹھیں گی, بیٹی کا باپ جا رہا ہے, کہ میں ذلیل بن کے برداشت کر لوں کیونکہ باپ کی محبت نہیں چاہتی کہ اس کو دفن کرے. ام یدسہ فی التراب, یا ایک دفعہ میں ظلم برداشت کر کے اس کو دفن کر دوں اور ہمیشہ کی ذلت سے بچ جاؤں میں. یہ کنڈیشن, بیٹی پہ یہ ظلم جس سوسائٹی میں ہو نا, یہ ظلم اس سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نہیں, بیٹی کی بھی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے. مسجد نبوی کتنی مقدس جگہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ پیچھے. ظہر کی نماز ہے, سید الانبیاء مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. کیسی عظیم محفل ہے نا. تو کہتے ہیں, راوی حدیث کے کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی یعنی نواسی جن کا نام زینب تھا, چھوٹی سی بچی تھی, نبی کندھے پہ اٹھا کے ان کو مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں. بچوں کو اتنا پروٹوکول مصلوں پہ کم از کم نہیں دیا جاتا کیونکہ سب سے عزت والی جگہ تھی وہ, سب سے زیادہ. اس وقت میرا خیال ہے روئے زمین پر اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی بھی نہیں تھی جہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیسی عزت دے رہے ہیں, بچی کو کہاں لے کر آ رہے ہیں, کندھے پہ بٹھا کے. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں وہ اپنی نواسی کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت آپ نے شاید کسی کو نہیں دی ہوگی. سرور کائنات کا کندھا ہے اور مصلی ہے اور حالت ہے نماز کی. اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. اتنی عزت بھی کافی تھی کہ کندھے پہ اٹھا کے آئیں اور مصلی پہ پھر نیچے رکھ دیں, کافی تھی نا. بہت عزت ہو جاتی ہے عربوں کی نظر میں. نماز اپنا پراپر وے میں ایسے ہی پڑھاتے جیسے ہمیشہ پڑھایا کرتے تھے. بھائی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا, چھوٹی بچی کو تو اتنی دے دے گا نا, کندھے پہ اٹھا کے لے آئے گا. پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا, گود میں اٹھا کے لائے گا. لیکن پہلی عزت کیا دی جا رہی ہے, گود میں نہیں, کہاں,
کندھے پہ بٹھایا جا رہا ہے. دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے؟ مسجد میں لے کر آ رہے ہیں, کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے, مسجد میں لانا اس سے, بولو نا, اب بولو گے تو بات آگے چلے گی نا, چپ بیٹھے رہتے ہو, اس سے زیادہ عزت ہے. تیسرا, بھائی لا کے بٹھا دیتے کنارے پہ, ہمارے بھی بچے کبھی رڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, کہیں کھانچے میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندھے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے بھائی؟ کندھے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں؟ نماز شروع. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے. جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچی گر جائے گی, رکوع میں جب جائیں گے اٹھا کے کندھے سے نیچے اتار دیا, ختم ہو گئی بات. بھائی عزت دے دی بچی کو, جتنا کندھے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا. اب رکوع میں جائیں گے تو ظاہر ہے گرے گی, اب بٹھاتے رہے, 4 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے. صحابہ دیکھ لیتے آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی, یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا. کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اس کو, شانے پہ. 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں. تیسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا, چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا. یہاں فقہا پریشان ہیں کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے, حرکت کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے, نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا. یہ قیاس سے ہٹ کر, ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر اتنی آپ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ جو شارحین محدثین کے ہیں نا, دیکھو حدیث کی شروحات بھی کچھ محدثین کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے فقہی بصیرت بہت دی ہے, جو بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا 2 طبقے ہیں امت میں, ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک فقہ کو جاننے والے. فقہ کو جاننے والے کا مطلب کیا؟ حدیث سے مفہوم نکالنے والے, اس کی گہرائی میں جانے والے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی کہ اس امت میں کچھ فقیہ ہیں اور کچھ علم جانتے ہیں, اس کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, قرآن کہتے ہیں جب کوئی خبر سنو تو ایسے لوگوں کو وہ حدیث پیش کیا کرو, یہ خبر پیش کیا کرو. کچھ ایسے اللہ نے عقل مند لوگ پیدا کیے ہیں جو اس کی گہرائی میں گھس کے تمہیں اس کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے. سرسری حدیثوں کے الفاظ رٹ لینا, نمبر یاد کر لینا, اس سے انسان کو تفقہ اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی. اس سے آگے کا بھی ایک, یہ بھی ضروری ہے, اس سے آگے کا بھی ایک اسٹیپ ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ فقہائے کرام کو, جن کے نام سے آج کے اسکالر چڑھتے ہیں کہ فقہا کا ذکر کیوں کرتے ہو. سنا ہوگا نا آپ نے, یار یہ فقی کیا, فقہا نے فقہا. قرآن حدیث دیکھو, قرآن حدیث دیکھو, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب ہم سے پوچھو, فقہا سے مت پوچھو, تاکہ اپنا منجن اپنا چورنم بیچیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فقہا نے کیا, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں. میں نے اس حدیث کی شروحات دور حدیث میں دیکھی تو سب نے یہی لکھا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کیا نبی نے, اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا کہ بھئی بچی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا, چھوٹا بچہ پاک ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. علامہ نووی نے بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے کہا نبی نے یہ عمل خلاف قیاس کیا ہے. مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں. عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنے کے لیے, واقعی, ورنہ اس کی اور کوئی لاجک بولو نہیں بنتی. حسن حسین بھی تو تھے نا, ان کو بھی بڑی عزت دی نبی نے, خطبے میں اٹھایا, لیکن اس سے زیادہ عزت نمازی کو دے رہے ہیں کہ نماز کندھے پہ بٹھا کے پڑھا رہے ہیں. آپ نے بہت محبت کی حضرت حسن حسین سے, اس میں دو رائے نہیں ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار, لیکن بھائی اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں. اس کا مقصد
اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ بیٹی کو زبان سے جو آپ نے ترغیبات دی نا, آپ نے اس کو اتنا کافی نہیں سمجھا نا. زبان سے آپ 100 دفعہ بولتے رہیں, جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے.